یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ سب سے پہلے ماتم کی شروعات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یزید کے گھرانے سے ہوئی۔ 3 دن تک ماتم چلتا رہا۔ اس کے بعد 300 سال تک کسی طرح کا کوئی ماتم نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پر سن 352 ہجری کے اندر اس ماتم کی شروعات ہوئی۔ بغداد کے حاکم نے وہاں کے لوگوں کو ماتم کرنے کا کہہ دیا۔ اس کے ٹھیک 10-11 سال کے بعد میں سن 363 ہجری کے اندر پورے مصر کے اندر حکومتی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا کیا گیا؟ ماتم کیا گیا۔ اور ہمارے اس ہندوستان کے اندر ماتم، تعزیہ داری، گھوڑے، برا، یہ ساری خرافات جو ہیں 9 صدی ہجری کے اندر آئی ہیں۔ کتنی صدی ہجری کے اندر؟ 9 صدی ہجری کے اندر۔ دھیرے دھیرے اتنا بڑھاوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہوا کہ لوگ ان خرافاتوں میں مبتلا ہو کر کے جو اصل چیز اس مہینے کے اندر اور ان دنوں کے اندر کرنے کی تھی اس سے کیا ہو گئے؟ بے خبر ہو گئے اور غافل ہو گئے۔ اس کو بالکل پس پشت ڈال دیا۔ دیکھو آپ محرم الحرام آتے ہی لوگوں کے ڈھول تاشے تماشے گھوڑے براکیں تعزیے الگ الگ علاقے کی الگ الگ خرافات ہیں۔ اور پھر ان خرافاتوں پر بس نہیں، ان کے اندر ایسی چیزیں شرک و بدعات کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ گھوڑے، اس کا کیا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائیے۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت ہمیں کرنا ہی ہے تو وہ تو تعزیت اس وقت کے لوگوں نے کر لی، ختم ہو گئی تعزیت۔ بھئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں تعزیت کرنے کے لیے، اگر اتفاق سے ہم اس کی میت میں نہیں پہنچ پائے، ہے نا، کہ بھئی فلاں صاحب ہمارے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، ملنے والے تھے، اتفاق سے ہم حج پہ یا عمرے پہ تھے، ہماری ملاقات نہیں ہو گئی، چلو اب چل کے گھر کے تھوڑا سا ان کے گھر ہم تقسیم کر کے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر آئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تعزیت کرنا۔ کسی کی غم خاری میں شریک ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تعزیت کرنا۔ کبھی ہم نے ایسا دیکھا کہ 50 سال پہلے ہمارے دادا کا انتقال ہوا اور اب کا کوئی انسان ہمارے گھر آیا ہو کہ بھئی تمہارے دادا کا انتقال ہوا تھا، میں اس وقت میں نہیں آ پایا، آج آ کر کے میں آپ کی کیا کر رہا ہوں؟ تعزیت کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ ہزاروں سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہو گئے اور ابھی تک ہماری تعزیت ختم نہیں ہو رہی۔ یہ عشق کے نام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کے نام پر ایک نمبر کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کی تعزیتیں اور اس طرح کی خرافاتیں اور رسوماتیں اور بدعتیں ہمارے اسلام کے اندر نہیں۔ اور پھر اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کا ہمیں دکھ ہے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں۔ اور جو کوئی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے تو اس مصیبت پر ہمیں کیا ہے؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ جو کچھ مصیبت آپ پر پہنچ رہی ہے اس مصیبت پر آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ صبر کی تلقین ہے نا ہمیں، تو یہ سب چیزیں کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنا سینہ پیٹیں، اپنے بال نوچیں، اپنے تماشوں پر ماریں اور چھریوں سے، چاقوؤں سے، بلیٹوں سے اپنے جسموں کو کیا کریں؟ زخمی کریں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ شہادت حسین کے نام پر کیا ہے؟ ڈھونگ ہے۔ یہ شہادت حسین کے نام پر ایک فراڈ ہے۔ شہادت حسین کے نام پر یہ جو ہے نا خرافاتیں ہیں، بدعتیں ہیں۔ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دین کے لیے اپنے آپ کو مٹایا، ہم دین کے لیے تھوڑی مٹا رہے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہوئے ہیں تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ شہید کا کوئی چھوٹا موٹا مقام ہے؟ نبیین اور صدیقین کے بعد تیسرے نمبر کا درجہ ہے شہادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اوپر شہادت دے کر کے بہت بڑا انعام کیا، احسان کیا۔ اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں وہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ وہ کیسا زندہ ہے اس کا تم شعور نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس کیفیت میں، کس کنڈیشن میں زندہ ہے۔ تو بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ ہے، زندے کا کیسا ماتم؟ ہم میں سے جو زندہ ہے ہم ان کا کبھی ماتم کرتے ہیں؟ ہم کبھی نوحہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی زندہ ہے، چلو میں اس کی طرف سے غم منا رہا ہوں، میں تو رو رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں کہ میرا فلاں آدمی زندہ ہے؟ بھائی رویا کس کے لیے جاتا ہے؟ جو کوئی ہمارا عزیز اقارب، ہمارے گھر کا ہمارا بڑا، ہمارے گھر میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو فطری طور پر ہمیں غم آتا ہے اور رونا آتا ہے، اسی کو ماتم کہتے ہیں۔ ماتم کی اب الگ بات ہے کہ شکل بدل گئی ہے، جو فطری طور پر رونا آتا ہے یہی رونا کیا ہے؟ غم ہے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں تو زندوں کا غم کس بات کا؟ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی نا اس بات کو، تو
لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے غم کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، تعزیہ داری کرنا، گھوڑے اور براغے نکالنا، اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے الٹی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میرے نانا کی امت میرے نام پر کس طرح کی خرافاتوں میں، کس طرح کی بدعات میں، کس طرح کی رسومات میں، ان گھوڑوں میں، ان گدھوں میں ملوث ہو کر کے میرے نانا کو کیا کر رہی ہے؟ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات اور پیر کے روز ہمارے سارے نامہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے گھوڑے اور براغے یہ تعزیے اور یہ خرافاتیں پوشیں گی تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے نام پر شہادت ہوئی ہے، کیونکہ بہت بڑا دکھ ہے اور بہت بڑے افسوس کا مقام ہے، تو صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے اسلام کے لیے، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ہزاروں صحابہ اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں شہید ہو گئے۔ اگر ہم ہر شہید کا ماتم کرتے رہیں گے اور غم مناتے رہیں گے اور نوحہ کرتے رہیں گے تو سال میں ہمیں کوئی دن ایسا فارغ نہیں ملے گا جس دن کے اندر ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی آج تو کیا ہے، ماتم منانے کا، غم کرنے کا دن نہیں بلکہ کیا ہے، چھٹی کا دن۔ 70 صحابہ کرام جو کہ حافظ قرآن تھے، ایک جنگ کے موقع پر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، جو کہ بہت بڑی دولت تھی اس وقت کے لیے حافظ قرآن کا ہونا۔ ابتدائی دور میں قرآن کی حفاظت، اس بات پر میں پوری ڈیٹیل میں گزشتہ جمعہ میں بات کر چکا ہوں۔ بتاؤ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے امت کے لیے کہ 70 صحابہ جو کہ آگے اپنے قرآن کو منتقل کر دے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دن کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے کیا کرا دیا؟ شہید کرا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔